دین پر چلنے والے بہت سارے لوگ ہیں جو کہنے کو مسلمان ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سبحان اللہ قربانی دے دیا کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں نہ تو عبادت ہے، ان کی زندگی میں نہ تو روزے ہیں، ان کی زندگی میں نہ تو تقویٰ ہے، ان کی زندگی میں نہ تو عمل ہے، نہ ان کی زندگی صحیح عقائد سے بھری ہے، کچھ نہیں، بلکہ صرف اور صرف سال میں ایک مرتبہ سنت ابراہیمی انجام دے دی، سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت کچھ کر دیا ہے، کچھ نہیں کیا ہے۔ ساری زندگی لٹا دینا ہی یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، نفس ہے، نفس یہ انسان کو قربانی دینے سے روکتا ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ جو ہم جانور ذبح کیا کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو اس کی توفیق دے دیتا ہے تو کسی کو اس کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ کوئی نفس کے جال میں پھنس کے قربانی سے محروم ہو جاتا ہے، کوئی نفس کو کچل کے قربانی دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ لیکن یاد رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حفت الجنت بالمکاری، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیرا گیا ہے، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیرا گیا ہے۔ نماز کے لیے اٹھنا، نماز کے لیے وقت نکالنا یہ ناپسند ہوتا ہے، لیکن جنت یہیں رکھی گئی ہے، اور اسی طریقے سے غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن یہ نفس مجھے اور آپ کو یہی ابھارتا ہے کہ غیر محرم کی طرف ہم دیکھتے رہیں، ان کے ساتھ تعلقات قائم کریں، ان کے ساتھ رشتہ داری قائم کریں، ان کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کریں۔ یہ نفس مجھے اور آپ کو ابھارتا ہے، جبکہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ذریعے سے گھیرا گیا ہے۔ لیکن اس وقت اپنے انا کی قربانی دینا، اپنے نفس کی قربانی دینا، نفس کو کنٹرول میں رکھنا، تبھی جا کے یہ جنت ملا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، بنی اسرائیل کا وہ واقعہ معلوم ہے کیا نہیں ہے؟ وہ عورت کیسی قربانی دی ہے اس وقت، جبکہ ایک چچا زاد بھائی تھا، ایک چچا زاد بہن تھی، غریب اور مسکین تھی، پیسے تو اس کے پاس پہلے تھے، جب بھی چچا زاد بھائی چچا زاد بہن کے پاس آتا اور اس سے یہی کہتا کہ تم میرے ساتھ اپنے خواہشات کو پورے کرو، تو وہ کہتی اللہ اکبر، نعوذ باللہ، میں اللہ سے پناہ طلب کرتی ہوں، میں اللہ سے اس کام کے لیے پناہ طلب کرتی ہوں۔ لیکن آگے کی زندگی میں ہوا یہ کہ یہ چچا زاد بہن غریب اور مسکین ہو گئی، فقیر ہو گئی، پیسوں کی، اناج کی، کھانے کی سخت حاجت پیش آ گئی، تو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہیں کہ مجھے کچھ پیسوں اور روپیوں کی ضرورت ہے، چونکہ ہمارے پاس فقر و فاقہ ہے، غریبی سے دو چار ہیں، لہٰذا مدد کر دیجئے۔ تو اس وقت چچا زاد بھائی کہتا ہے میں ہمہ وقت تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ تم اپنی خواہشات میرے ساتھ پورے کرو۔ اس وقت چچا زاد بہن سبحان اللہ تیار ہو جاتی ہیں خواہشات پورے کرنے کے لیے۔ غریبی آ گئی، مجبوری آ گئی، پریشانی آ گئی، تیار ہو گئی، لیکن جیسے ہی اس وقت دونوں آپس میں اس بد فعل کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اللہ اکبر، وہ عورت کہتی ہے اللہ سے ڈرا کر۔ اس موقع پہ اللہ سے ڈرنا اور اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائی۔ اپنے نفس کو بچانے کی قربانی، اپنے نفس کو کچلنے کی قربانی، خواہشات کو کچلنے کی قربانی۔ اسی لیے پیارے نبی نے کہا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیرا گیا ہے۔ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے پیسہ کمانا، یہ انسان کو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور سود کے راستے سے، غلط راستے سے، چوری کے راستے سے، بہت سارے طریقوں سے پیسے کمانا آسان ہے، لیکن شریعت نے اس سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے، اور شریعت نے اس پیسے کو ناپسند کیا ہے، لیکن جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا، سود سے گھیر دیا گیا، رشوت سے گھیر دیا گیا، قتل سے گھیر دیا گیا، زنا سے گھیر دیا گیا، مختلف چیزوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے جنت کو گھیر دیا گیا۔ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، اور جب کہ جہنم کو خواہشات کی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ ہماری خواہش ہے
چوری کے ذریعے سے پیسے کمائیں، جبکہ کوئی چوری کرے گا تو سیدھے کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم بدکاری کریں، لیکن بدکاری کرے گا، یہ نفس کی چاہت ہے، خواہش ہے، بدکاری کرے گا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو اس طرح سے جہنم کو خواہشات اور ہماری آرزویں جو دلوں میں ہوا کرتی ہیں، جنت کو ان تمام چیزوں سے گھیر دیا گیا، اور جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا، اور جہنم کو ہماری خواہشات کے ذریعے سے یعنی کہ گھیر دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم جنت چاہتے ہیں، ہمیں دنیا کے اندر قربانی دینی پڑتی ہے۔ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، یہاں پر بھی ہمیں شہوات کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ نفس مچلتا ہے، یہ نفس ہمیں ابھارتے رہتا ہے برائی کرنے کے لیے۔ اس وقت اپنے نفس کو کچلنا ہی یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ بہرحال یاد رہے یہ بات کہ جو دین میں نے اور آپ نے اپنایا ہے، یہ آزمائشوں والا دین ہے۔ زندگی میں بہت ساری آزمائش آتی ہیں، اس وقت یہ آزمائش کی زندگی مجھ سے اور آپ سے صبر کی قربانی چاہتی ہے، کامل ایمان کی قربانی چاہتی ہے۔ سارے لوگوں نے سبحان اللہ وقت کی قربانی دی ہے۔ نماز فجر میں جب ہم اٹھا کرتے ہیں، ہم جو ہے نیند کی قربانی دیا کرتے ہیں۔ ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ اٹھیں، نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں حاضر ہوں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہ حقیقت میں قربانی ہے میرے بھائیوں، یہ حقیقت میں قربانی ہے۔ قربانی یہی سبق دیتی ہے، قربانی یہی درس دیتی ہے۔ خصوصاً نوجوانوں، قربانی سے درس حاصل کرو، اپنے نفسانی خواہشات کو کچلا کرو، اپنا نفسانی خواہشات کو مسئلہ کرو، نفس کے پجاری مت بنو، نفس کے غلام مت بنو، رب العالمین کے غلام بنو، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کرو۔ اللہ چاہتا ہے کہ ایسے اور ایسے زندگی گزاریں، لیکن میرا اور آپ کا نفس کبھی یہ چاہتا نہیں ہے کہ ہم ویسی عبادت کریں، ویسے زندگی گزارے جیسے اللہ تعالیٰ چاہے، کیونکہ یہ نفس ہمیشہ ہمیں بہکاتے رہتا ہے، یہ نفس ہمیشہ ہمیں جو ہے دوسرے راہوں پر لے کے جاتا ہے، یہ نفس ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری سے نکال کے شیطان کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری پہ لگا دیا کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا، جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا اور اس نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی۔ دنیا آخرت کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ دنیا ہے۔ جس نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا، آخرت کو فراموش کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس اپنے دل میں رکھتا ہو اور خوف اپنے دل میں رکھتا ہو، اور پھر اپنے نفسانی خواہشات کو کچلتا ہو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اپنے نفس کو خواہشات سے، اپنے نفس کو آرزوؤں سے، اپنے نفس کو یعنی کہ لذتوں سے اور تمناؤں سے جو بھری ہوئی ہیں، اس کو اگر کچلتا ہو، یقین مانو یہی سب سے بڑی قربانی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جنت اگر چاہیے، دنیا میں قربانی دینی پڑتی ہے کس کی؟ اپنے نفس کی، اپنے نفس کی قربانی۔ نفس کی قربانی، نفس سے لڑنا ہوگا، نفس سے جھگڑنا ہوگا، نفس کا محاسبہ کرنا ہوگا، دل کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے مقامات پر فرمایا هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے، ملت ابیکم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، ان کے شریعت کی پیروی کرو، ان کے کچھ تعلیمات تمہاری شریعت میں بھی رکھے گئے ہیں، لہٰذا اس پر عمل کیا کرو۔ لیکن یاد رکھو سب سے بڑا جہاد تمہارے نفس کا جہاد ہے۔ اسی لیے آپ تفسیر پڑھیے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس کی تفسیر آپ اٹھا کے پڑھیے۔ علماء نے لکھا ہے میدان جنگ میں لڑنے کا جو جہاد ہے، میدان جنگ میں کود کر دشمنان اسلام سے لڑنے کا جو جہاد ہے، وہ جہاد صغرا ہے، چھوٹا جہاد ہے۔ سب سے بڑا جہاد نفس ہے۔
جہاد نفس ہے اپنے خواہشات کو کچل دینا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اپنے نفس کو کچل کے رکھ دینا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، کیونکہ یہ دل ہی ہے، یہ نفس ہی ہے جو انسان کو بہکاتے رہتا ہے، جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتے رہتا ہے۔ حضرات، جس راستے پر میں اور آپ چلے ہیں یہ کوئی معمولی راستہ نہیں ہے۔ اس راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا محنت پسند ہے، بے انتہا محنت پسند ہے۔ عبادت میں بھی قربانی چاہیے، عمل میں بھی قربانی چاہیے، تقوی میں بھی قربانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمزور عبادت پسند نہیں ہے، کمزور عمل پسند نہیں ہے، بے انتہا اور ہمیشہ مسلسل محنت کرنی چاہیے۔ یہ جو قربانی ہے نا، قربانی کرتے ہوئے ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، اے رب العالمین تو نے ہمیں تیری راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا، جب بھی جس کسی چیز کی قربانی کا تو ہم سے مطالبہ کریں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ نماز فجر کا تو نے ہم سے نیند کا مطالبہ کیا ہے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا اپنا رشتہ دار ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، شیطان تو چاہتا ہے کہ حسد کی بیماری پیدا کر کے اپنے رشتہ داروں کو دور کر دے، اپنے انا کی قربانی دیا کرے۔ مرتبہ ہم نے جو قربانی ادا کر دی یہ قربانی نہیں، اب اس کے بعد زندگی پوری کی پوری قربانی میں لٹنی چاہیے۔ ہماری زندگی عبادت کے لیے لٹنی چاہیے، ہماری زندگی دعاؤں کے لیے لٹنی چاہیے، ہماری زندگی قرض کے لیے لٹنی چاہیے۔ جیسا ہم قربانی کے جانور کو لینے کے لیے اپنے پیسوں کو لٹایا کرتے ہیں اور ایک بہت بڑی مال کی قربانی دیتے ہیں، وقت کی قربانی، دعاؤں کی قربانی، پوری کی پوری زندگی قربانی ہے حضرات، پوری کی پوری زندگی قربانی ہے۔ اسی لیے یہ ایسا راستہ ہے جس راستے پر چلنے کے بعد بھی، یہ جو راستہ ہے اسلام کا راستہ، یہ جو راستہ ہے دین کا راستہ، یہ ایسا راستہ ہے اس راستے پر سب کچھ لٹانے کے باوجود یہ کہنا پڑتا ہے جان دی اسی کی تھی، جان دی اسی کی تھی، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ میں نے 60 سال تک تیری راہ میں قربانی دی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، سارے انجام، اس کے باوجود یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے جیسے حق ادا کرنی تھی ویسے مجھ سے حق نہیں ادا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں، قربانی دینے کے باوجود، اپنے آپ کو قربان کرنے کے باوجود انسان کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ شاید جیسی حق مجھے ادا کرنی ہے، جیسی قربانی مجھے دینی ہے، ویسی قربانی میں نے نہیں دی ہے۔